الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم وصدق رسول الأمين الكريم۔ یہ سورہ الکہف کے چوتھے رکوع کی 5 آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں، 27 تا 31۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، بریکٹ میں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم ان نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان لوگوں کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ یہ پچھلے دروس میں بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ سورہ الکہف مکے کے دور متوسط کی نازل شدہ صورتوں میں ہے، یعنی تقریباً 5 سے 8 صدی نبوی، جس میں مخالفتیں تو شروع ہو گئی تھیں لیکن ابھی ظلم و تشدد اتنا زیادہ نہیں تھا، اور طرح طرح کے اعتراضات سوالات کی بوچھار کی جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ قسم قسم کے سوالات رکھے جاتے تھے، ایسے سوالات جو عام طور سے عربوں میں معروف نہیں تھے لیکن یہود اور نصارہ کے قصوں میں پائے جاتے تھے، ان کی کتابوں میں بھی کچھ چیزیں درج ہوتی تھیں۔ تو امتحان لینے کے لیے اور زک دینے کے لیے، کیونکہ نعوذ باللہ تو مانتے تو تھے نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کہا کرتے تھے ایسے سوال کر دو
اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بناوٹی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا تھا، تو قرآن پاک میں پچھلی رکوع میں اور کچھ اور آیتوں میں اس کی پوری تفصیل جو ضروری تھی بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں وہ سبق بھی دے دیا گیا جو اس کا سبق تھا، یعنی اللہ کے راستے میں آدمی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی میں یہ بات ہی بتا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت کا تصور دیا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے کہ باس بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، یا انسان مر رہا ہے اس کے بعد سے ہزارہ سال تک سویا رہ سکتا ہے، وہ پتہ نہیں جب تک قیامت آئے گی، اور اس کے بعد اٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، ایک دن یا اس سے کم، جیسے کہ آدمی ہوتا ہے آفٹر نون میں سوتا ہے تو لگتا ہے کہ کچھ آج زیادہ سو گئے، اتنا ہی محسوس ہوتا ہے اس کو، ایسا لگے گا۔ اس کی ایک مثال بھی اصحاب کہف کے واقعے سے بیان کر دی گئی۔ اب قرآن کا اصل کام جو دعوت ہے اور ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ ان آیتوں میں جو آج بیان کی گئی ہیں، اگلے قصے سے پہلے اب وہ دعوت بیان کر دی گئی، اور ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور آپ کے بعد ہم تمام لوگوں کا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو۔ یہ حکم تو عام ہے، آپ کے پاس جو وحی کی جا رہی ہے، جو تعلیمات بیان کی اس کو بیان کر دیجئے، لیکن یہاں علماء محسن نے لکھا ہے کہ اس کا پس منظر چونکہ ابھی اصحاب کہف کے واقعے سے آیا ہے، اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وہی ہے بس، کیونکہ آپ نے سنا پچھلے ہفتے کہ وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے اب یہ لوگ کچھ کہیں گے 3 تھے 5 تھے کہ 7 تھے اور ان کا کتا کتنے دنوں اس میں قیام کیے رہے، تو کہا گیا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اصل سبق وہ ہے کہ وہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سالوں تک سلائے رکھا، سنین عددہ، ان کو پھر اٹھا کے بٹھا دیا اور پھر ان کو تبھی موت دی، کئی 100 سال، کوئی معمولی چیز تھی ہے نہیں، کہا گیا یہ اصل سبق ہے۔ کتنے تھے، کتنے دنوں تک رہے، 200 یا 300 سال، یہ ہم نہیں ہیں، 20 سال بھی ہوتے تو وہ بہت بڑی چیز تھی، کوئی آدمی سوتا ہے 20 سال کیا؟ تو یہی بات وہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تو وحی کیا گیا اسے جوں کا تو سنا دو، تو یہاں کے لیے تو خاص ہے لیکن عام یہی ہے۔ ضمناً اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہا کیا جاتا تھا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ پہ جو کچھ نازل کیا جائے اس کو توں کا تو سنا دیجئے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کی دعوت یہاں سے ہوتی ہے، بنیاد یہ ہے، اس کا آپ کو پورا کا پورا جو کچھ ہے ویسے کا ویسا جو کا تو سنا دیجئے۔ پھر آگے کہا ہے لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات میں، اس کے فرمودات میں بدل دینے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ اب وہ کم و بیش کرے نہیں ایسا تھا نہیں، اصحاب کہف کے واقعے سے کہا گیا کہ نہیں، اس کا کوئی مجاز نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ واضح رہے کہ کفار مکہ، اس کی تفصیل سورہ مائدہ وغیرہ میں بھی آتی ہے، سورہ نام میں بھی کہا کرتے تھے کہ صاحب آپ اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، کچھ کم و بیش کر دیجئے۔ آج کل مطالبے ہوتے ہیں 27 اور 31 آیتوں کو ہٹا دیجئے، یہاں پہ جو تجدید پسندی کی تعلیم دی آتی، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی نکاح و طلاق کے قوانین کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ اسی کے سلسلے میں کہا جائے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ میسج بالکل چلا جانا چاہیے، گیا ہوا ہے، کہ کچھ بیوقوف لوگ جو اسلام نہیں جانتے کہتے ہیں کیا حرج ہے کچھ دنوں کے لیے سپریس کر دیا جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کہا کہ لا مبدل کلمات ہی، اس کے کلمات میں کسی طرح کی تبدیلی کرنے کا مجاز کوئی نہیں ہے، بالکل بات کہہ دی، قیامت تک کے لیے بات ہے قرآن کے تعلق سے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اگر تم کسی کی خاطر میں رد و بدل کر دو گے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو تم اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ ایک طرح کی وارننگ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے کیا؟ نعوذ باللہ، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ کے حوالے سے دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ بالکل forget about it، ایسا نہیں ممکن ہے کہ کوئی تبدیلی کر دی جائے، کچھ کم و بیشی کر دی جائے، اور ایسا کسی نے کیا تو کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا کسی کے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک معنی اور لوگوں نے مراد لیا ہے اس سے، اصحاب کہف نے جو ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جم گئے، کہیں بھی جائے پناہ نہیں تھی، اللہ نے کیسی پناہ دی؟ غار میں اتنے سالوں تک تھپ تھپا کے سلائے رکھا، اور ایسا سلایا کہ لگتا تھا کہ بس جاگ رہے ہیں، حالانکہ سو رہے تھے، وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کروٹی بھی لے رہے ہیں وہاں پہ۔ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پناہ تو ایسے ملتی ہے۔
اور اللہ کو کوئی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ نہ دے تو اس کو کہیں پناہ نہیں ملنے والی ہے۔ یہ بات ہمارے دل میں ہی بیٹھ جائے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے اس حالت میں کبھی بھی۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اب ایک اور چیز کی طرف متوجہ یہاں کیا گیا ہے جو اس وقت درپیش تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کا طریقہ تھا اور انبیاء کرام کی خواہش ہوتی ہے، دعوت تو سب کو دیتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، عہدے والے ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں، آج تو یہ تفریق ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے ہمارے بچپن میں خاصی تفریق تھی۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ان کی وہاں مسجد بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھک میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ اب وہ کہاں ہے؟ آپ کے وہاں ڈرائنگ روم موجود ہے وہاں پہ۔ تو ایسے وہاں کے زمانے میں 1400 سال پہلے تھا کہ بڑے لوگ جو ہوا کرتے تھے، ان کے نام آپ سب جانتے ہیں، تو وہ جو کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں پہ کون مومنین تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ لوگ صحابہ تھے، غریب لوگ تھے، لیکن کس پائے کے صحابہ تھے یہ؟ تو کہا کہ بھائی ان لوگوں کو ہٹائیے، تو آپ کی بات سنیں گے، وہ پس منظر یاد رہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے رہتے ہیں۔ یہاں صبح و شام پکارنے سے مطلب یہ ہے کہ ہر وقت رکوع و سجود کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے جو ہماری عبادات و نماز ہوتی ہیں، حلال و حرام کی تمیز کر کے، یعنی صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتی۔ یہاں پہ علماء نے مسجد لکھا ہوا ہے، یہاں پہ صبح شام اس کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو جس کو ہم تصویر سمجھتے ہیں کہ صبح شام کی جاتی ہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کی رضا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز میں یہاں سے نکلے، اب کیا کھانا کیا پینا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو کیا حدود و قیود ہیں اس کی ہم پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، وہاں خیال ہی نہ آئے۔ تو تمام چیزوں کو اس میں شامل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے وہ طالب رہتے ہیں۔ کہا گیا کہ وجہ آدمی کسی کو دیکھتا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے کہ ہم سے خوش ہے کہ ناخوش ہے۔ جب ہم سے کسی سے تعلق ہوتا ہے تو ہم اس کو یا تو سیدھے دیکھ رہے یا اینک سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کا چہرہ ہماری طرف سے کیسا ہے۔ یہاں اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں گویا کہ، یعنی ایک طرح سے ایک تمثیل کے طور پہ بیان کیا گیا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی وجہ کو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے۔ کیا ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے؟ ہر وقت 24 آورس سو رہے ہیں تو اللہ کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ کے ہٹائیں اس کو، اگر سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو پہلا کلمہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو کرنا ہوتا ہے، اور باقی دن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس میں صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے راوی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے بارے میں انہوں نے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمار کے بارے میں شاید، اور 3 اور کا نام لیا انہوں نے، اس میں نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ اس میں کسی نے کہا کہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیجیے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو کہہ دیں کہ بھائی ذرا سا رک جائیے، میں ان سے ایڈریس کر لیتا ہوں، کیا حرج ہے۔ یہ خیال لوگوں نے ظاہر کیا کہ ایسا، تو فوراً وہی نازل بھی کہ نہیں، نیور۔ اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ان کے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ اب یہ بظاہر تو خطاب لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نو، بالکل ایسی جیسے کسی کے بچے سے کسی بات کھیلتے ہولتے رہتے ہیں، آدمی چاہتا ہے ان سے دور رہے، ان کو نہیں خطاب کرتا ہے، تم سے کتنی مرتبہ منع کیا، ایسے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا، فلاں کام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کو سنانا ہوتا ہے کہ جو چلا بھائی۔ تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہ جو ہے ان کو کی زینت تم پسند کرتے ہو، کیا ایسے شخص کی اطاعت، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو۔ اطاعت سے مراد یہاں پہ وہ اطاعت نہیں کہ آدمی 24 آورس کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ ہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر ہٹا دیجیے گا، نہیں، یہ ایمان والے ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہیں۔
جس کو دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دل سے اللہ کی یاد سے غافل ہے. وہ ایسا ہوتا تو ان کا یہ رویہ نہ ہوتا, لوگ خالی فقیر نہ سمجھتے یہ فلاں یہ فلاں قبیلے کا, یا فلاں اس کا, یا فلاں طبقے کا. تمام چیزیں ہمارے وہاں بھی پائی جاتی ہیں, اور ان کے وہاں تو بہت زیادہ ہیں جو کفار و مشرکین ہیں. تو کہا جا رہا ہے اس طرح کی چیزوں کے ان کے دل میں خیال آتا ہے, اس کو جو ہے, اور وہ جو افراط و تفریط پر مبنی ہے. آدمی جب بھی جو ہوتا ہے جو ایکسیسز پہ جاتا ہے کسی چیز کی, تو وہی طریقہ ہوتا ہے. تو ایک جنرل وہ دیا گیا ہے کہ آپ کا رویہ یہی نہیں ہونا چاہیے. یہی تعلیم ہمارے لیے بھی ہے قیامت تک کے لیے, کہ دین کی دعوت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں, حلال و حرام کا خیال کرتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی مثبت اس کے لیے جن کے بارے میں سوچا ہے یہ قریب آ گئے تو اور لوگ بھی ان کے قریب آ جائیں. کہیں کہ نہیں, اگر وہ اس کردار کے حامل ہیں تو نو, ان کے لیے صاف صاف منع کر دیا گیا. اب اس کے بعد سے پھر دعوت کے بارے میں آدمی کو کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ادھر بیان کیا, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, آپ کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. جو بات کہی جا رہی اسلام کی شکل میں, اسلام کی تعلیمات قرآن کے حوالے سے, کہا کہ حق یہ ہے. یہ کہنے والے خود بھی عمل پیرا ہوں اور اس زور سے کہہ سکیں, ورنہ اتنی چھوٹی سی بات بہت آسان ہے, ہم پڑھ دیں قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل آپ اس کو اعلان کر دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے. اس لیے یہ بہت لطیف بات کہی گئی ہے, مِن رَبِّكُمْ, تم مانو نہ مانو لیکن پالنہار تمہارا وہی ہے. وہ مانتے بھی ہیں. ہوا پانی کون دے رہا ہے, زندگی کس نے دیا ہے, یہ تمام چیزیں ہم کو کس نے فراہم کیا ہے. تو قرآن پاک جو کتنا لطیف اشارہ کرتا ہے, من ربکم, یہ حق سراسر حق یہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے. کیا تمہیں تو ماننا ہی چاہیے, اسے نہیں مانتے تو غلطی کر رہے ہو, یہ مطلب ہے من ربکم. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بات بیان کر دی گئی, اخلاق و کردار سے دکھا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے. کہا کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس چاہتی چاہے کفر کرے, منع کر دے, انکار کر دے. یہ یعنی اس کے ساتھ میں آدمی جو ہے اسلام کی یہ ایمانی خودداری ہے, یہ ایمان کے لیول کی, کہ جس کا دل چاہے قبول کرے ایمان لائے, جس کا دل چاہے نہ مانے. شیطان کی پیروی کہاں چاہتا ہے, فلیکفر. آگے انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے, ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے. اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انکار کر دے اس معنی میں کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی, تمام چیزیں تو سمجھا دی گئی, ان کو قرآن ان کے سامنے پیش کر دیا گیا, دلائل دے دیے گئے, تمام اس میں واقع بیان کر دیے گئے, اور خود داعی کا کردار سب سے بڑی حجت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے. ہم سے مطالبہ بھی کم سے کم معیار وہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالموں کے لیے, کون ظالم ہے, جو اس حق کو ماننے سے انکار کر دیں, کیونکہ ان کے رب کی طرف سے من ربکم پیچھے کہا گیا ہے, کہاں کے لیے زبردست آگ تیار کر رکھی ہے. اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے, وہ لوگ ذرا ان کے وہاں جو اس قسم کے کہتے ہیں بھیا یہ کیا ہے کہ صاحب جہنم میں عذاب ملے گا, مزہ ملے گا, دے گا, تم لوگ جنت میں جاؤ گے, کہتے ہیں سب. تو ان سے کہا دینا چاہیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کہہ رہا ہے. اس اللہ کو مان لو, اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تم مانو, اور اس کو تم نہیں مانتے, رب نہیں مانتے, یا جن کو رائز نہیں کرتے, اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے, تمہارا معاملہ اس کا معاملہ ہے. یہ بات ان کے وہاں لگتا ہے کہ ہم ان کو گویا کہ دے رہے ہیں. یہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا. یہ ان کو صاف بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہمارے ورڈس نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے ورڈس ہیں. یہ احاط بہم سرادقھا, اور کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لیے ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو ہے احاطہ کرنے کو کہا گیا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو گھیرنا, کسی کہتا ہے کہ باؤنڈری جو ہے احاطہ, کہیں کہ احاطے بھی ہیں آگ کی ہیں. عام طور سے ہوتا ہے کہ احاطہ تھوڑا دور ہوتا ہے, وہ خطرناک نہیں ہوتا, ہوتا کہ نہیں ہماری وہ باؤنڈری میں اندر سب کچھ. ایک بات, ایک اور باؤنڈری ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, جو سیکیورٹی ایریاز ہوتے ہیں وہ ڈبل ٹرپل باؤنڈریز ہوا کرتی ہیں, اس میں ایک سے ایک ہوتی ہیں. کہا کہ نہیں, اس کے احاطے بھی جو ہے وہ بھی آگ کی لپٹوں سے لیے ہوئے ہیں, وہ اتنا خطرناک ہے وہ. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ
پانی مانگیں گے. ظاہر ہے کہ اس سخت آگ گرمی آدمی کو پیاس لگتی ہے اور گرمی ہو ایسی زبردست آگ. ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل. جب وہ کچھ ڈیمانڈ کریں گے پیاس لگے گی پانی مانگیں گے تو ان کا جو ہے ان کی ضیافت جو کی جائے گی بماء پانی کالمہل ہے. اب مول کے معنی کئی طرح سے انہوں نے بیان کیے. کسی نے کہا ہے کہ یہ جو تیل کی تلچھٹ جو بالکل گرم ہو. تیل کی تلچھٹ کیسی ہوتی ہے؟ گاہی قسم کی. کسی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے پگھلا ہوا تانبا مولٹن کاپر. کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا؟ مور دین 1000 ڈگری سیلسیس, اس سے بھی زیادہ 1500 شاید ہوتا ہے میلٹنگ پوائنٹ. کسی نے کہا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ پیپ لہو, یعنی دل یعنی سوچ کر کے آدمی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے تمام معنی لیے گئے ہیں. مولانا یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ تیل کی جلچھٹ کیا ہے. کچھ مفسرین نے پیپ لہو کیا ہے اور کچھ مفسرین نے تانبا کیا ہے پگھلا ہوا. ان تمام چیزیں مراد لیا تھا. تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اعوذ باللہ. تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے کیا جائے گا یشوی الوجوہ, منہ کو جھلسا دے گا. ظاہر ہے کہ آدمی گرم پانی پیے 50 ڈگری سیلسیس کا گرمی کے دن اسے منہ جھلس جاتا ہے. اس کا کیا کہنا کے لیے؟ بیس الشراب, بدترین پینے کی چیز. وساعت مرتفقہ, اور بدترین بری آرام گاہ. کسی نے مرتفقہ کے معنی میں بتایا, یہ بتائے ہیں کہ وہ ہے کہ ٹیک رکھنے کی جگہ, ٹیک لگانے کی, ریسٹ لینے کی, جیسے کہ ٹیک لگاتا ہے آدمی کو سپورٹ لے کر کے. یہاں پہ انہوں نے ترجمہ آرام کے. باقی ایک ہی چیز ہے کہ وہ جہنم بھی بری جگہ ہے آرام کی, نہیں کہ آرام کا کیا اس میں تصور, اور کتنی بری جگہ ہے جہاں پہ اس تک کی سزا ہو, ہر طریقے سے اس کو جو آگوں سے گھیر رکھا گیا ہو اور پینے کے لیے یہ دیا جائے. یہ ان کے لیے ہے ظالمین کے لیے جو انکار کر دیں, مخالفت بھی کرنے لگیں. یاد رہے ہر شخص کے لیے بات نہیں جا رہی, ہم نہیں کر رہے ہیں یہ. اب کون اس کیٹیگری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب آگے کی بات دیکھیے آپ. قرآن پاک کا انداز ہے کہ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے, ظالمین کا ذکر کرتا ہے, کفار کا ذکر کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ مان لیں ان کے لیے پھر یہ ہے ان الذین آمنوا, اور جو لوگ مان لیں, ایمان لے آئیں, ان تمام حقائق پر ایمان لائیں. لیکن اتنا ہی صرف کافی نہیں, کفار کے لیے تو کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے انا اعتدنا للظالمین نارا, اور ظالمین سے مراد یہ لیا گیا جنہوں نے انکار کر دیا, اس کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں پر سے ایمان لانے کی بات نہیں کہی گئی, وہ ایمان لائے, مان لیا انہوں نے. ان الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وہ عملوا الصالحات. عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہاں بھی یہی کیا گیا ہے کہ نیکوکار لوگوں کے لیے لا نضیع اجر من احسن عملا, تو ہم نیکوکار لوگ اجر ضائع نہیں کرتے, ضائع نہیں کرتے. عملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, اچھے کام کیے. صالحات, صالحہ کی جمع ہے, صلاح کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا, کریکشن کرنا, کسی چیز کو بری ہو اٹھا دینا, صحیح کر دینا. تو ایمان لانے کے بعد صرف اتنا کام نہیں ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, تلاوت کر لی, صبح شام کے اذکار کر لیے ہم نے, اس کے بعد سے ہم فری ہیں. پوری زندگی میں ہم کو وہ کام کرنے ہیں جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے, ان کاموں سے منع رک جانا ہے جس سے قرآن پاک منع کرتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عملی نمونے ہم کو دکھا دیے. اور اس کے بعد جو صلاح کے معنی جو وسیع معنی ہیں کہ چیزوں کی اصلاح کرنا. اب معاشرے میں بگاڑ ہیں, ایک بگاڑ ہے اخلاق و کردار کا بگاڑ ہے, بے حیائی اور یعنی کیا کیا لفظ استعمال ہے اس کا بگاڑ ہے, اس کے اندر میں رشوت ہو رہی ہے, کرپشن ہے, بے ایمانی ہے, ڈکیتی ہے, چوری ہے, اس کے اندر میں قتل و غارت گری ہے, ظلم زیادتی ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو آج کل صحیح جگہ پہ ہو, جسے کہتے ہیں اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, سب کچھ سے بگڑا ہوا ہے. ایمان لانے والوں کا کام یہ ہے کہ اس عمل صالح کے ضرور کو صحیح کریں, اور یہ ایک مستقل عمل ہے میرے بھائیو, جان لینا چاہیے ہمیں. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. آسان سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری, کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ اسلام کے محدود تصور ہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیا مسجدیں زیادہ نہیں بنی, کیا لوگ نماز پہلے سے زیادہ نہیں پڑھنے, ہمارے بچپن میں پڑھا کرتے, سب تو پڑھا ہوا ہے, لیکن برائیاں ملٹیپلائی کر رہی ہیں.
تو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، یعنی عمل صالح کرتے، اصلاح کا کام کرتے رہے، اور جس کی تشریح ہم نے تھوڑی سی کی یہاں پہ، یہ اپنی نہیں بات ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے فصیح کی ذریعے سے، تو کہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس کا بھرپور اجر دے گا۔ اور وہ کس شکل میں دے گا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے ہمیشہ میں رہنے والی جنتیں۔ جناتیں کا مطلب ہوتا ہے سدا بہار، ہمیشہ رہنے والی۔ اب دنیا میں بھی آدمی کسی جگہ کوئی پرماننسی نہیں ہے، آدمی کسی ریسارٹ پہ چلا جاتا ہے، گرمی کے دنوں میں خوب لوگ گھوم گھوم کے آ رہے ہیں جگہ جگہ سے ٹورزم کر کے، 6 دن 7 دن 10 دن 15 دن 40 دن، دیٹس آل، ہمیشہ کی۔ اور ایسی جنت کی نعمتیں ہیں وہ جس میں کسی قسم کا مونوٹونس نہیں ہے، وہ بھی چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تجری من تحتہا کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے۔ قرآن پاک میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے جس سے وہاں کا معاشرہ اس سے آشنا تھا۔ عرب کے لوگ ایسے تھے، ابھی کل ہی کسی سے ذکر چل رہا تھا کہ سعودی عرب کا اس وقت جو موجودہ ہے، یعنی جو لینڈ ہے، ایریا ہے جس میں کہ ہمارے حرمین شریفین ہیں، وہ دنیا کے اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 8واں یا 9واں ملک ہے، رقبہ اچھا خاصا ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واحد ملک ہے جہاں کوئی نیچرل ندی نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے، برساتی ندیاں ہیں، وہ ہوتی ہیں، قدرتی ندی ایک بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ کسی کے باغ میں پانی بہہ رہا ہو، بہت بڑی چیز، یہ تصور دلائے گا، ورنہ کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں آدمی سمجھ نہیں سکتا، وہ متشابہات میں سے، لیکن آدمی کو سمجھانے کے لیے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ باغات ہوں گے اور نجیں بہہ رہی ہوں اس کے اندر میں۔ اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، اس ملک میں بھی بہت سے ٹورسٹ پلیسز ہیں، شمالی ہند میں ہیں، جہاں پہ کچھ باغات ایسے ہیں جہاں پہ کہ نہریں بھی بہتی ہیں، اور کچھ کے بارے میں نشاط ہے، شالیمار ہے، چشمہ شاہی ہے، اس میں سب کچھ ہے لیکن نہر نہیں ہے، لگتا ہے بھی وہاں پہ تو نہر نہیں ہے، اس سے اچھا فلاں ہے، حالانکہ سب وہیں پہ ہے ٹھنڈا، جو جانتے ہو گئے ہوں گے وہاں پہ۔ شالیمار میں نہر نہیں ہے قدرتی، باقی سب میں ہے وہاں پہ۔ تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ ان سے پانی بہہ رہا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایک تصور دیا گیا ہے کہ دنیا میں جو ہے آدمی وہاں کے سمجھ سکتے تھے، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی ریور نہیں ہے، کوئی اسٹریم نہیں ہے۔ پھر کہا گیا یحلون فیہا من اساور من ذہب والذہب، ان کو وہاں پہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو ہے سونا اور ریشم حرام ہے، نہیں پہننا اس کے لیے، لیکن اس زمانے میں کیا چلن تھا، بڑے لوگ وہ معلوم ہوتا تھا کہ صاحب سونے کے کنگن پہنے ہوئے، آج بھی کچھ لوگ پہنتے ہیں نان مسلمس میں، چین پہنتے ہیں، کنگن پہنتے ہیں، چین اس کا لگاتے ہیں، بریسلیٹ پہنے رہتے ہیں اس کے لیے۔ اور وہ دوسری چیزیں کیا ہوتی تھی، کپڑے ایک سے ایک شاندار، اتنے لٹکے ہوتے تھے کہ لوگ لے کے چلتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ جو منارکی جہاں پہ یورپین کنٹریز میں، وہاں پہ ایسی بڑے بڑے لباس پہنے جاتے ہیں جن کو کہ غلام ملازم لے کے آگے چلتے ہیں، جب وہ چلتے ہوتے ہیں تو آج دیکھ سکتے ہیں، آج کل کا بھی معاملہ ہی ہوا تھا، اس سے منع کیا گیا، ہزار نیچے سے اس سے نہیں ہوتے، ٹکرے سے نیچے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایسا میں نے کہا تھا کہ باقی بیچارے تو کام کر رہے ہیں، مسندوں پہ بیٹھنا جیسے میں نے ابھی بتایا ہمارے بچپن میں 50 سال پہلے ہوتا ہے، یہ صرف بڑے لوگوں کے وہاں تھا کہ وہاں مسندوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، سیٹھ جی، وہاں پہ بھی یہی تھا کہ غلام کام کر رہے ہیں بیچارے ننگے بدن، بس ایک چڈی پہنے ہوئے، اور باقی لوگ جو ہے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہ تصور کیا گیا کہ یہ چیز جو یہاں پہ بڑا سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم ہٹو، تم تمہاری بات سنیں، ان کو ہٹاؤ، تو کہا کہ یہ آخرت میں ان کا معاملہ یہ ہوگا، اس چندر جو دنیا زندگی کے بعد میں جو جنت ملنے والی ہے وہاں پہ ایسا ہوگا، ورنہ وہ کہا کہ جنت اس کی نعمتیں، اسی کا نقشہ یہاں پہ کھینچا گیا ہے کہ وہ وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائیں گے، جس چیز کی وجہ سے دنیا میں ان کو حقیر جان رہے ہیں، کہیں کہ یہ یہاں نہیں پہنے وہاں پہنائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، یہ بھی اس وقت کا امتیاز تھا، یہاں پہ وہ کپڑے نہیں پہن رہے ہیں اور پہننا بھی نہیں چاہیے، ہمارے لیے حرام جائز نہیں ہے، وہاں ان کو پہنائے جائیں گے۔ اس کو اسی معنی میں لینا چاہیے، یہ ہے کہ تاکہ یہ امتیاز ہو جائے کہ دنیا کے جن نعمتوں سے محروم ہیں یا ان کو منع کیا گیا ہے، آخرت میں ان کو ملیں گے، ورنہ وہاں کی چیزیں بالکل الگ، وہاں کا یعنی پیراڈائم ہی ہوگا، بالکل آدمی کی سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اونچی مسندوں پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، وہی چیز جو دنیا میں وہ کر رہے تھے، لوگوں کو حقیر جان رہے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے نعمت ثواب، بہترین اجر، وحسنت مرتفقہ، اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ واضح رہے کہ اس کے پہلی والی آیت میں جب کفار ظالموں کا ذکر کیا گیا تھا تو وہاں کہا گیا تھا بیست شراب و ساعت مرتفقہ،
کتنی بری چیز ہے پینے کی اور کتنی بری آرام گاہ ہے ان کے لیے جنہوں نے ان چیز حقائق کو جو انہی کے رب کی طرف سے آئے تھے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ لیکن جو لوگ مان لیں اور اسلام میں لگ جائیں، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں گزار دیں، ان کے لیے جسٹ اس کی اپوزٹ جو ہے وہاں پہ بہترین بیٹھنے کی جگہ اور بہترین جائے قیام، دونوں چیزوں میں دونوں باتیں بیان کی گئیں۔ اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اس پہ عمل کرے اور جس چاہے اس کا کفر کر دے۔ شیطان کفر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے نبی اور اس کے بعد سے جو صالحین ہوتے ہیں جو جس کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے اس کو اس کی طرف بلاتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں، عمل صالحات کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وإنا نعوذ بك من سخطك وعذاب النار اللهم حبب إيمانا وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا الراشدين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔